السلام علیکم دوستو جو لوگ اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، اس کے دین کا مذاق بناتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ پوری دنیا تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہے اور انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، غیر مسلم گاؤں میں اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا۔ مقامات، انسان، مویشی سب کے سب پانی میں بہہ گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ لوگ کون سا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم جس گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دریا کے کنارے آباد ہے۔ اس گاؤں میں غیر مسلموں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ یہ دریا غیر مسلموں کا مقدس دریا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس گاؤں میں غیر مسلموں کے 400 گھر آباد تھے۔ اس گاؤں میں 100 گھر ایسے تھے جہاں مسلمان آباد تھے۔ یہ گاؤں غیر مسلموں کی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ علاقہ غیر مسلموں کا کہلاتا تھا۔ اس گاؤں کی انوکھی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے تمام غیر مسلم خوشحال تھے۔ یہ تمام لوگ قریب کے شہر میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر کسی غیر مسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو دوسرے تمام غیر مسلم اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اس گاؤں کا ہر غیر مسلم خوشحال رہے۔ اس گاؤں میں جو 100 گھر مسلمان کے تھے وہ بہت ہی غریب اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں کے غیر مسلم جب جاتے تو انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ ان لوگوں کی اس گاؤں میں کسی لحاظ سے کوئی زندگی نہیں تھی۔ ان کی حالات ایسی تھی کہ یہ کھل کر اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یہ لوگ ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں تھانے میں بند کروا دیتے تھے۔ مہینہ بغیر کسی قصور کے انہیں تھانے میں گزارنا پڑتا۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں سے ڈرتے ہوئے اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جس کا ایک دروازہ تھا، وہ بھی ہر وقت بند رہتا تھا، اور نہ ہی اس میں وضو کرنے کے لیے پانی ہوتا۔ اس مسجد کی چھت کو کیلے کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، جبکہ اس گاؤں میں غیر مسلموں کی ایک بہت عالیشان عبادت گاہ تھی جہاں پر ہر وقت بھیڑ رہتی تھی، جبکہ مسلمانوں کی مسجد کو زیادہ تر تالا لگا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مسافر یہاں سے گزرنے لگے۔ وہ لوگ یہاں سے گزر کر دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے۔ ان مسافروں کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ یہ لوگ کچھ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جب یہ مسافر غیر مسلموں کے اس گاؤں میں پہنچے تو یہ جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ غیر مسلموں نے جب ان تبلیغی جماعت والوں کو بڑی شان سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چوراہے پر اکٹھے ہو گئے۔ دوسری طرف تبلیغی جماعت والوں نے جب مسجد کے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو بہت حیران ہو گئے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے گھر سے کوئی بھی آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ خیر، انہوں نے مسجد کے ساتھ والے گھر سے چابی لی اور تالا کھول کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک ساتھی نے بلند آواز سے اذان دی تاکہ جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آئے وہ بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے۔ جب مقامی مسلمان مسجد میں آ گئے، پھر مسافروں میں سے ایک مسافر نے تقریر کرنا شروع کر دی تاکہ مسلمان کے دل ایمان سے تازہ ہو جائے۔ اب تمام غیر مسلم مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے۔ مسافر اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اپنی تقریر میں اس نے قوم لوط اور قوم صالح کا ذکر کیا جو بتوں کی پوجا کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ خیر، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مسافر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے، اور غیر مسلم جنہوں نے مسافروں کی تقریر سنی تھی، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان میں ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ لوگ قوم لوط کے فعل میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ ان لوگوں میں جسم پرستی عام ہونے لگی۔ دراصل مسلمانوں کی تقریر ایک غیر مسلم نے سنی جو ہر وہ کام کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرآن منع کرتا ہے۔ مسافر نے اس دن قوم لوط کے کردار کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ یہ غیر مسلم تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا
کہ مرد کا مرد سے لذت حاصل کرنا اور عورت کا عورت سے لذت حاصل کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں، شروع سے ہی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم اب پورے گاؤں میں یہ کام کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم پر کس طرح ان کے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب اس گاؤں کا بچہ اس غیر مسلم کی بات پر عمل کرنے لگا۔ اس گاؤں میں مرد مرد سے جبکہ عورت عورت سے بے حیائی کا کام کرتی۔ مسلمانوں نے جب غیر مسلم کے اس عمل کو دیکھا تو ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے سمجھانے لگے کہ تم ایسا کام کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے کہاں ماننے والے تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہیں یہ کام ہمارے بچوں میں مبتلا نہ ہو جائے، لہٰذا مسلمانوں کے ان 100 گھروں نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مسلمانوں نے اس گاؤں کو چھوڑا تو تمام غیر مسلم خوشیاں منائی۔ رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب تمام غیر مسلم اپنے گھروں اپنے مویشیوں سمیت پانی میں بہہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے قہر کو آواز دی تھی، اللہ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ قوم لوط کی بستیاں کس قدر زرخیز تھی، جب ان کے اندر برائیاں بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، اس نے اپنے آقا کا قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے اسے قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے عرض کیا کہ میرے آقا میرے ساتھ میں یہ فعل بد کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی منت سماجت کی، لہذا مجبور ہو کر مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے کے ذریعے پتہ چلا کہ اس آدمی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 3 دن کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ 3 دن کے بعد وہ سب پھر حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودنے کا حکم دیا اور کہا کہ قبر کھود کر میت کو باہر لے آؤ۔ اندر جا کر دیکھا تو کفن موجود تھا، میت نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص میری امت میں لوط کی قوم جیسا عمل کرے گا تو زمین اس کو مرنے کے 3 دن بعد اس کو قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی تاکہ انہی کے ساتھ اٹھے اور انہی کے ساتھ ہی حساب دے۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، تم وہ بے حیائی کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو، تم مردوں کے پاس صحبت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ دوستو، یہ برا فعل قوم لوط نے شروع کیا۔ جو بھی اس فعل میں مبتلا ہوگا کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔